الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل جو تو آج بوئے گا وہ کاٹے گا کل محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں دینی بھائیوں پیارے ننھے منھے بچوں پردہ نشین میری ماں اور میری بہنوں دور دراز سے آئے ہوئے قرب و جوار سے مہمان اعظام اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام مدرسے کے محتمم حضرت قاری یعقوب صاحب قاری محمد عارف صاحب اور ہمارے خصوصی مہمان حضرت قاری عبد المنان صاحب مولانا محمد عادل صاحب اور دیگر حضرات حفاظ کرام قرہ حضرات ایک بہت بڑی جماعت اسٹیج کے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آج کی رات آپ نے اللہ اور رسول اللہ کے خاطر جاگ کر کے گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میرے بھائیو یقین جانو دنیا میں جتنی مجلسیں لگتی ہیں لگ رہی ہے ان سب سے زیادہ عظیم مجلس سب سے زیادہ مبارک مجلس سب سے مرتبے والی مجلس اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے اور اس مجلس میں پچھلے 4 گھنٹوں سے اگر کسی ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ یا تو اللہ کے اوپر بات ہوتی ہے یا وہ نبی کے اوپر بات ہوتی ہے تیسری کوئی بات نہیں ہوتی ہے جب اللہ اور رسول اللہ کی خاطر یہ مجلس سجی اللہ اور رسول اللہ کا تذکرہ اس مجلس میں ہوا تو سچ بتاؤ میرے بھائیو سچ بتاؤ نوجوان ساتھیو کیا اللہ رب العزت عما نوالہ وہ جل جلالہ آسمان و زمین کا مالک چاند ستاروں کا مالک اس پوری روئے زمین کا مالک ذرے ذرے کا مالک پوری دنیا کو رزق پہنچانے والا رب ساری دنیا کو پالنے والا رب جب آج وہ دیکھے گا کہ یہ میرے وہ بندے تھے کہ کل تک چوراہوں پہ کھڑے ہوئے تھے یہاں زنا کا عام اڈا کر چکے تھے یہاں جھوٹ کا بازار گرم کر چکے تھے یہاں چوریاں ڈالنے کے پروگرام بنا چکے تھے یہاں زنا کے پروگرام بنا چکے تھے اور آج یہ سارے کے سارے میری محبت میں میرے نبی کی محبت میں اس نبی کی محبت میں جس نبی کی خاطر میرے اللہ نے اس دنیا کے وجود کو بنایا سارے کے سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دار ارقم کا سالانہ جلسہ ہے اس سالانہ جلسے میں آج علماء ربانیین تشریف لا رہے ہیں آج اللہ رسول اللہ کی باتیں ہوں گی آج اللہ رسول اللہ کی باتیں ہوں گی قیمتی نصیحتیں ہوں گی آج ہم اپنے رب کی اور اپنے نبی کی محبت میں دنیا میں گزارے ہوئے سارے وقتوں کو بھلا کر چند لمحے کے لیے دار ارقم میں پہنچیں گے اور اپنے نبی کی باتوں کو سنیں گے اللہ
اللہ کی قسم اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر ہماری مغفرتوں کے اعلان کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک ایسی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب دیہات کے لوگ ہیں، مثالوں سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم راستوں سے گزرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ جب ہم اس مجمع کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑے مجمع میں ایک سائیکل کا ایک نشان بنا ہوا ہے، ایک کپڑے کے اوپر سائیکل کا نشان بنا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ سپا کے لوگوں کا جلسہ ہو رہا ہوگا۔ جب ہم اور آگے چلتے ہیں ہمارے ایک مجمع کے اوپر نظر پڑتی ہے، ہم نے اس مجمع کو غور سے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ایک کپڑے کے اوپر 1 میٹر کا کپڑا ہے اور 1 کوئنٹل کا ہاتھی اس کے اوپر لہ رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بسپا کے لوگوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ جب ہم اور آگے چلتے ہیں ایک کپڑے کے اوپر نظر پڑی، الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، الیکشن کا دور ہے۔ مثال ایسی دے کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ جلدی سے سمجھ جائے۔ ہم نے دیکھا ایک کپڑے کے اوپر ایک پنجے کا نشان بنا ہوا ہے، ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کانگریسیوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ جب پھر اور آپ آگے چلیے آپ دیکھیں گے کہ کپڑے کے اوپر نظر پڑے گی اور اس کپڑے کے اوپر ایک کھلتا ہوا گلاب کا پھول نظر آئے گا، کھلتا ہوا کمل کا پھول نظر آئے گا۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھاجپائیوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، میرے پیارے ننھے منھے بچوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم نے سائیکل کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تم نے کہا کہ سپا والے بیٹھے ہیں۔ تم نے ہاتھی کے جھنڈے کے نیچے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تم نے کہا بسپا والے بیٹھے ہیں۔ تم نے کانگریسیوں کو دیکھا، پنجے کا نشان بنا ہوا ہے، تم نے کہا یہ کانگریسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم آگے چلے، تم نے کمل کے پھول کو دیکھا، تم نے کہا کہ یہ بھاجپائیوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اور میرے دیوانوں، میرے نبی کے چاہنے والوں، اپنے نبی سے محبت کرنے والوں، آج مجھے بھی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ آج مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے ہو کہ میں تم سب کو اللہ اور رسول اللہ والا کیسے نہ کہوں؟ تم تو اللہ اور رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مولانا آج محمد صاحب، مولانا آج محمد صاحب، مدرسہ دار ارقم، مدرسہ دار ارقم، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، آپ سارے کے سارے اللہ اور رسول اللہ والے ہو۔ اس جلسہ گاہ سے باہر کل تک تم زانی تھے، زانی تھے، تم شرابی تھے، شرابی تھے، تم لٹیرے تھے، لٹیرے تھے، تم چور تھے، چور تھے، تم ہچکے تھے، ہچکے تھے، تم میں جو بھی عیب تھا سو تھا، مگر جیسے ہی تم نے یہ ارادہ کیا کہ دار ارقم میں میرے اللہ اور میرے نبی کی باتیں ہوں گی، اللہ اکبر، جیسے ہی تم نے جلسہ میں تشریف رکھی، جلسہ گاہ میں آئے، میرے اللہ نے تمہارے اوپر اپنا لیبل لگا دیا ہے۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، جس کی نسبت، جس کا تعلق علماء موجود ہے، جس کا تعلق نبی سے جڑ جایا کرتا ہے، قرآن کی مجلس سے جڑ جایا کرتا ہے، علماء سے جڑ جایا کرتا ہے، اللہ سے جڑ جایا کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں اور جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے واہ مولانا، اور مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ ایک تھوڑے سے عمل کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے قاری یعقوب کے دار ارقم میں کیا ہے؟
آپ نے تو دوزخ کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، جنت کو ایک طرف رکھ دیا، سارا کام ہمیں جنت کا بتا دیا، ہمارے اوپر جنت بھیج دی، جنت کو واجب کر دی۔ ہاں ہاں، جب تک تم مجھے یوں نہیں کہو گے کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں اس جلسہ گاہ سے نہیں اٹھوں گا، آپ کی زبان سے پوچھوں گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ دیہات کے لوگ ہیں، میرے یہاں بھی دیہات ہے، میں بھی ایک دیہاتی کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں، اور میرے پیاروں میں تمہیں مثال وہ دینا چاہتا ہوں تاکہ تم سمجھ سکو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے ایک کاشتکار کے یہاں جب تم جاتے ہو اور اس سے کہو کہ مجھے 1 کوئنٹل غلہ دے دیجئے، مجھے 1 کوئنٹل اناج دے دیجئے، سچ بتانا تم نے جب اس سے بات کی، اناج کی بات کی نا، اناج کی بات کی اور کہا اے کاشتکار مجھے 1 کوئنٹل غلہ دے دیجئے، جب اس 1 کوئنٹل غلے میں ترازو کا پلڑا چلتا ہے تو نظر کیا دیکھتی ہے؟ نظر اس میں دیکھیں گی کہ گرد بھی اڑ رہا ہوگا، نظر نے دیکھا کہ اس میں کنکریاں بھی ہیں، نظروں نے دیکھا اس میں مٹی بھی ہے، نظر نے دیکھا اس میں تنکے بھی ہیں، نظر نے دیکھا اس میں بھوس بھی ہے، نظر نے دیکھا اس میں کنکریٹ بھی ہے۔ میرے اللہ، میری نظر کو کیا ہو گیا؟ سچ بتانا، سودا تو گیہوں کا ہوا تھا، سودا تو غلے کا ہوا تھا، سودا کنکریوں کا نہیں ہوا تھا، سودا مٹی کا نہیں ہوا تھا، سودا دھوڑ کا تنکے کا نہیں ہوا تھا، مگر گیہوں قیمتی تھا، گیہوں قیمتی تھا، وہ وزنی تھا، اس کی تجھے ضرورت تھی۔ اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ سمجھو، جب گیہوں کے ساتھ وہ کنکریاں مل گئی، جب گیہوں کے ساتھ وہ ریت مل گیا، جب گیہوں کے ساتھ وہ مٹی مل گئی، گیہوں کے ساتھ وہ بھس کا تنکا اٹھ گیا، تو اللہ کی قسم بیو پاری نے یا لینے والے نے تنکے نہیں نکالے، مٹی نہیں نکالے، 2000 روپے کوئنٹل مٹی بھی خرید رہا ہے، 2000 روپے کوئنٹل تنکا بھی خرید رہا ہے، 2000 روپے کوئنٹل گرد بھی خرید رہا ہے۔ بتاؤ یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط ہوں یا صحیح؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آؤ اس سے آگے تمہیں میں دوسری مثال دے کے یوں سمجھاتا ہوں۔ میرے اس کپڑے کی جانب دیکھیے، یہ قرآن کی مجلس ہے، یہ اللہ اور رسول اللہ کی مجلس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کپڑے کی جانب دیکھو، یہ کپڑا غالباً تمہیں سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ چلیے ہم بازار میں چلتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلنا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں بازار میں جاؤں گا، اس کپڑے کا تھان میں کہوں گا دکان والے سے، اے دکان والے تو مجھے 6 میٹر کپڑا دے تاکہ میں اپنا کرتا پائجامہ یا اپنا جبہ سلوا لوں، اور اسی 6 میٹر کپڑے کی قیمت جب مجھے دکان والا بتائے گا کہ اس 1 میٹر کپڑے کی قیمت 100 روپے ہے، میں نے اس کو 600 روپے دے دیے اور اس 600 روپے کو دے کے گھر آیا۔ جیسے ہی میں گھر آیا میرے دل میں خیال آیا، میرے گھر میں ایک طاق میں طاق کی زینت بنا ہوا ایک قرآن رکھا ہوا ہے، 5.5 میٹر میں تیرا کپڑا ہو جائے گا، آدھے میٹر کپڑے میں تیرے قرآن کا جزدان سل جائے گا۔ وہ 5.5 میٹر کپڑا میں نے ٹیلر کے حوالے کر دیا اور آدھا میٹر کپڑا اپنی بیوی کے، اپنی ماں کے حوالے کر دیا، اور میں نے کہا اماں جان، میری امی جان، میرے قرآن کے جزدان کے لیے اس کپڑے میں سے تو ایک جزدان سل دیجئے۔ اماں نے اس آدھے میٹر کپڑے کو کاٹا پھاٹا، اس میں تنی لگائی اور ایک قرآن کا جزدان تیار کر دیا۔ ادھر وہ کپڑا 5.5 میٹر کپڑا میں نے جس ٹیلر کو دیا، اس ٹیلر نے اس میں سے ایک جبہ بنا دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس جبے کو میں نے 2 بار پہنا، 4 بار پہنا، 6 بار پہنا، 10 مرتبہ پہنا۔ میں نے اس کو ڈرائی کلین کرایا، میں نے اس کو مشین کے حوالے کیا، میں نے اس کو دھوبی کو دیا، دھوبی نے 2-4 مرتبہ پٹرے پہ رگڑا، دھوبی نے 2-4 مرتبہ مٹی برش رگڑا۔ ہاں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بوسیدہ ہو گئی، پاریدہ ہو گئی، کمزور ہو گیا۔ اب اتنا کمزور ہو گیا، نہ اس میں چمک باقی ہے، نہ اس میں جان باقی ہے، نہ اس کی چمک ہے، نہ اس کی دمک ہے، نہ اس میں جان ہے۔ پہنوں تو پھٹے،
چلوں تو پھٹے، اوڑھوں تو پھٹے، اٹھاؤں تو پھٹوں، اٹھائے تو پھٹے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی کو یہ خیال آئے گا یہ کپڑا پوسیدہ ہو گیا، پاریدہ ہو گیا، اب اس کو اٹھائے گی، اس کو پھاڑے گی، کبھی 2 سال کے بچے کا ناک صاف کرے گی۔ تھوڑے دنوں کے بعد شوہر کو پروگرام میں جانا ہے، یہ بہت قیمتی لباس تھا، اس میں سے کتر پھاڑے گی، شوہر کے جوتے کو صاف کرے گی۔ کچھ وقت کے بعد شوہر کہتا ہے میرے بیٹے مجھے پروگرام میں جانا ہے، ذرا گاڑی کو صاف کر، بچہ آئے گا۔ فوراً وہ بوسیدہ کپڑا، پاریدہ جو کپڑا کمزور کھوٹی کے اوپر ٹنگا ہوا تھا اس کو اٹھائے گا اور بچہ کبھی گاڑی کی رنگ صاف کرے گا، ٹائر صاف کرے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کپڑا ایسی ایسی منزلیں طے کرتا ہے، کبھی اس کپڑے سے جو کل 600 روپے کی قیمت کا بازار میں تھا، کبھی ماں، کبھی بہن، کبھی میری بیوی، کبھی میری بہن، کبھی میری ماں، کبھی میری چچی، ناک صاف کرے گی ادھر، گاڑی صاف کرے گی ادھر، جوتے صاف کرے گی نالی میں۔ یہ کپڑا اپنی 1000 طرح کی منزلیں طے کرتا ہوا ایک دن آئے گا کہ یہ کپڑے کا نام و نشان گھر سے مٹ جائے گا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، اے صاحب ایمان سنو، اس کپڑے کا جو آدھا میٹر کپڑا میں نے قرآن کے جزدان میں سلوانے کے لیے دیا تھا، آج وہ طاق میں رکھا ہوا ہے۔ آج اگر تجھے اس کپڑے کو چھونا ہے تو سب سے پہلے تجھے وضو کرنی ہوگی۔ وضو کرے گا، اس کو اٹھائے گا، سینے سے لگائے گا، چھچکارے گا، اس کو چومے گا، ادب کے ساتھ رکھے گا۔ بھائیو بتاؤ تو صحیح، 100 روپے میٹر کا ہی یہ کپڑا تھا، اور 100 ہی روپے میٹر کا کپڑا اسی تھان میں سے وہ قرآن سے جڑا ہے۔ جب اللہ نے قرآن سے جڑنے کی قیمت ایک کپڑے کو ایسی دے دی کہ اگر تو دیکھتا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کپڑے کو چھوتا ہے، تو وضو کے ساتھ چھوتا ہے۔ اور میرے دیوانوں مجھے بھی اجازت دو، تو تم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہو، یہ سارے قرآن والے بیٹھے ہیں، تم سارے قرآن والے بیٹھے ہو، تو بتاؤ کل اللہ تمہیں آگ کے حوالے کیسے کر دے گا؟ اللہ آگ کے حوالے نہیں کرے گا، مگر ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ آج یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب تھا، گھر میں جب رشتے ہوتے ہیں، رشتوں سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاحب تیری بیٹی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کہتی کہ میری بیٹی الحمدللہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، بیشتی زیور پڑھی ہوئی ہے۔ وہ بیٹی بھی بیوی بن کر شوہر کے گھر پہنچتی ہے، 2 دن گزریں گے، 10 دن گزریں گے، 20 دن گزریں گے، حتیٰ کہ مہینے 2 مہینے کے بعد وہ قرآن جیسا گھر سے لے کے آئی تھی ایسا جزدان میں لپیٹ کے اپنے طاق میں رکھ دیا ہے۔ اب نہ قرآن کی فکر ہے نہ حدیث کی فکر ہے۔ وقت ملتا ہے تو موبائل کا زمانہ سامنے ہے، وقت ملتا ہے فون نکالا، انگلی چلائی، کبھی بھابھی سے بات، کبھی امی سے بات، کبھی ابا سے بات، کبھی بھائی سے بات، اگر فرصت مل جائے تو شوہر کے ساتھ 2 بات کر لیتی ہے۔ قرآن کا کوئی نام نہیں رہا ہے۔ اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اگر تم سچے ہو اور حق کے اوپر ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا، جتنے یہاں آدمی موجود ہے، جب تم 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینوں میں، اگر زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں میں 1 مرتبہ اپنے نئے کپڑے ضرور سلواتے ہو کہ نہیں سلواتے ہو؟ 1 مرتبہ اپنے نہیں۔ اگر بیوی کے یہاں شادی آ گئی، بیوی نے کہا کہ مجھے مائکے جانا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے کہ بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے تیار کرا کے دے دو گے۔ ماں نے کہا میرے یہاں بھی جانا ہے، تیرے ماما کے یہاں شادی ہے، بیٹے نے کہا کہ امی جان گھبرانے کی بات نہیں، کپڑا تیرے لیے تیار ہے۔ اور نوجوان ساتھیوں، دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے مجھے بتاؤ، یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ شادی میں جس حال میں قرآن تیری بیوی تیری بہن لے کے گئی تھی، کیا کبھی تم نے 8 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں اپنی بیوی سے کہا ہے کہ تو روز اپنے کپڑے صاف کرتی ہے، قرآن کا جزدان بھی دھل دیا کر؟ کبھی تیرے دل میں خیال آیا
بازار سے 2000 روپے کا فراق اپنی بچی کا لے کے دے دیا اور وہ اللہ کا پاک کلام طاق میں رکھا ہوا بوسیدہ ہو رہا ہے، گرد اس کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ ہفتے میں 2 بار تو نہ آتا ہے، ہفتے میں 3 بار تو نہ آتا ہے، روز شیمپو خوشبو لگاتا ہے۔ کبھی تیرے دل میں خیال آ کہ قرآن گرد و غبار چڑھ رہا ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہے، کبھی تیرے دل میں خیال آیا کہ یہ کپڑا گندا ہو رہا ہے؟ بچے کے کپڑے گندے ہو گئے، باپ نے کہا ہے میری بیوی کیسی بدبخت ہے تو، لوگ مجھے باہر نام رکھتے ہیں کہ تیرا بیٹا گندا ہے، تیری بچی گندی ہے، تو اس کے کپڑے بھی نہیں دھل سکتی۔ باپ اگر بیٹے کے کپڑے نہ بدلے جائیں تو بیوی کے اوپر برس پڑا، مگر باپ کو کبھی خیال نہ آیا کہ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ایک مرتبہ جتنے یہاں بیویوں والے ہیں سچ بتانا کبھی کہا ہے سختی کے ساتھ اے میری بیوی تو میرے بچوں کو نلاتی ہے، دھلاتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، اے میری بیوی یہ میرے رب کا قرآن ہے، میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، کبھی اس کے کپڑے کو دھلا کر کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا ہوگا، امید ہے۔ اور دعائیں جنت کی مانگتے ہو، مجھے بھی پتا ہے، علماء کو بھی پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ ہر ایمان والا شخص، قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والا شخص، ہر کلمہ گو شخص ایک نہ ایک دن اپنے کسی نہ کسی اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا، مگر یاد رکھو اگر دوزخ کی ہوا بھی لگ گئی تو بھائیو بڑا خسارہ ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کا بہترین ذریعہ دنیا میں اللہ نے مدارسوں کے جال کو بچھایا ہے۔ اگر قرآن کو سیکھنے کا بہترین ذریعہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو آؤ دار ارقم میں اور آؤ قاری یعقوب صاحب کے پاس، بھیجو ان ننھے منھے بچوں کو۔ جب یہ بچہ قاری یعقوب کے سامنے بیٹھے گا، قاری یعقوب کہیں گے، ان کے مدرسین کہیں گے کہ پڑھو بیٹا، وہ کہے گا میں کیا پڑھوں، بیٹا پوچھے گا کہ میں قاری صاحب کیا پڑھوں، قاری صاحب کہیں گے کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی زبان توتلی ہے، بچے سے بولنا نہیں آتا، بچے کی زبان نہیں اٹھتی، پھر وہ بچہ کوشش کرتا ہے بسم اللہ بسم اللہ، کبھی بسم اللہ، کبھی بسم اللہ، کبھی بسم اللہ، کبھی بسم اللہ، 1000 مرتبہ قاری یعقوب صاحب اس سے کوشش کریں گے کہ میرے رب کا نام صحیح لے لے۔ او میرے نوجوان ساتھی سن لے، تو گھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر تیرے بچے کے اوپر قاری یعقوب تیرے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا نام صحیح لے لے، تو اللہ کی تعریف بیان کرنا صحیح شروع کر دے، تو بسم اللہ کو صحیح پڑھنا شروع کر دے۔ ادھر تیرا بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ادھر آسمان کی جانب دیکھو، ادھر زمین و آسمان کا مالک تیری مغفرت کے اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، قاری یعقوب کی بدولت، دار ارقم کی بدولت، بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کے اوپر جو عذاب قبر میں ہو رہا ہے، ہم اس قبر کے عذاب کو آج ختم کر رہے ہیں۔ یہ دار ارقم کی برکت ہے، یہ قاری یعقوب کے ادارے کی برکت ہے۔ اگر ان بچوں کو دار ارقم جیسے اداروں کی ہوا نہ لگے گی، یاد رکھنا اور اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے بچے انگلش میں 2-4 ورڈ بول کے تمہیں خوش کر دیتے ہیں۔ ابا سے تمہیں پاپا کہہ دیا تم خوش ہو گئے، چاچا سے تمہیں انکل کہہ دیا تم خوش ہو گئے، چچی سے تمہیں آنٹی کہہ دی تم خوش ہو گئے، بھائی سے برادر کہہ دیا تم خوش ہو گئے، کتے کو ڈوگ بتا دیا خوش ہو گئے، بلی کو کیٹ بتا دیا خوش ہو گئے۔ یاد رکھو اگر بھلائی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دار ارقم کی ہوا کھلاؤ، اس کو بتاؤ کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کس کی امت میں پیدا ہوا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کس کا بندہ ہے، تیرے جینے کا مقصد کیا ہے، تو دنیا میں کرنے کے لیے کیا آیا تھا، تو پتہ یہ لگے گا کہ اب ہم حق کے اوپر یا نہ حق کے اوپر ہیں۔
ارادہ کریں، سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے ہر بچے کو دار ارقم کے جیسے مدارسوں کے حوالے کریں گے کہ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ایک اور عرض کرتا چلوں، ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے ایک بیماری بھیجی، ساری دنیا میں وہ بیماری پہنچی، ہر جگہ اس سے حفاظت، اس سے بچنے کی ہزار تدابیریں کی گئی اور بچنے کی لاکھ کوشش کی گئی، مگر اللہ نے جس کی لکھی، جس کے بارے میں اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیج دیا اور کہا اے اسرائیل جا، چلا جا، تو اس کو میرے پاس لے کے آ، آج میں اس کے اوپر دنیا کے سارے نظارے بند کر دوں اور اس کو بتا دوں کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ اس کو آخر موت آئی، کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار شخص کو، ہر جاندار شے کو، ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے۔ اس کی موت آئی، آنکھیں بند ہو گئی، دھڑکتا دل بند ہوا، چلتے ہاتھ بند ہوئے، بولتی زبان بند ہوئی، دنیا بھر کا نظارہ کرنے والے آنکھیں بند ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں نے دیکھا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، ڈاکٹر ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ تیری بوڑی لینے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار تیرے قریب لگنے کے لیے تیار نہیں۔ کل تک یہ تیرے رشتہ دار بڑے اچھے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، آج تیرا انتقال ہو گیا، یہ رشتہ دار آئے، آنے کے بعد ان کو اتنی جلدی ہوئی، کل تک تیرے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلتے تھے، کل تک تیرے پاس بیٹھ کے چائے اور ٹھنڈا پیا کرتے تھے، کل تک تیرے گھر کی رونقوں کی تعریف کیا کرتے تھے، اور جب آج تیرا انتقال ہوا، تیرا رشتہ دار آیا اور کہا کہ جلدی کرو جی، دیکھو مجھے تو دیوبند جانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، بھلا مغرب میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، تم اس کو عصر میں رکھ دیتے، چلو جی اس کو اٹھاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ دیکھتا ہے، تاریخیں موجود ہیں، تم نے بھی سینکڑوں لوگوں کو کاندھے دیے ہوں گے، تم نے بھی سینکڑوں لوگوں کے جنازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کے حوالے کیے ہوں گے۔ کیا عالم ہوتا ہے جہاں آہستہ سے چلنے کا مقام ہے، لوگ تیز تیز چلتے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، سارے چاہنے والے بن جاتے ہیں، 10 قدم چلنے نہیں دیتے، کاندھا پکڑ لیتے ہیں، چار پائی کا جو وہ اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، چلتے چلتے قبرستان آ جاتا ہے، تجھے رکھ دیتے ہیں اور بس تیرا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ تیرا دوست جو 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہ کرتا تھا، بازاروں میں تیرے ساتھ ہے، رنگین گلیوں میں تیرے ساتھ ہے، دنیا کے نظارے کرنے میں تیرے ساتھ ہے، آج وہ تیرا دوست تیری قبر پہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، آج وہ تیرا دوست تیری قبر پہ یاسین پڑھنے کی نہیں جاتا ہے، آج وہ تیرا دوست جو تیری جیب سے محبت کرتا، تیرے حسن سے محبت کرتا، تیری تندرستی سے محبت کرتا، تیری زبان سے محبت کرتا، تیری تندرستی کی تعریفیں کرتا، تیری گاڑیوں سے لالچ رکھتا، تیرے گھر کا لالچ رکھتا، آج وہ تیرا دوست نہ قبرستان میں تیرے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نہ وہ تیرے رشتہ دار جو تیرا دم بھرتے تھے، ہمارا رشتہ دار ایسا ہے، ہمارا رشتہ دار ویسا ہے، ان رشتہ داروں کو اتنی فرصت نہیں، آئے جنازے کو دفن کیا، کھانا کھایا، فوراً اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اب سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 4 سال میں کوئی تیری قبر پہ جانے والا نہیں ملنے والا ہے۔ 2-4 دن تیرے بیٹے، تیرے بچے سر پہ ٹوپی لگائیں گے اور قبرستان میں جائیں گے، جو کچھ پڑھیں گے پڑھ لیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے دھیرے دھیرے وہ بھی کنارہ کر جائیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ دنیا میں تو کیا کرنے گیا تھا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور میرے بھائیو، تمہیں دنیا کی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، یہ کھیت ہے، اس کھیت میں چلو، تم بھی پھاوڑا اٹھاؤ، میں بھی پھاوڑا اٹھاتا ہوں، تم ٹریکٹر سے اس کھیت کی بوائی سچائی کرو، اس میں اینکھ ڈالو، اینکھ کا بیج ڈالو، جب 1 سال میں فصل تیار ہوگی، ہم سب لوگ دیکھیں گے
دیکھتے کیا ہے کہ اینکھ کی فصل تیار ہو گئی. اب ہم نے اینکھ بویا تھا تو ہم کاٹ کیا رہے ہیں؟ اینکھ کاٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اینکھ بویا اور گیہوں کو کاٹ لیا اور گیہوں بویا اینکھ کو کاٹ لیا. نا میرے دوست، اس غلط فہمی میں نہ رہنا. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن چلو، میرا تعلق سہارنپور سے ہے. ایک زمانے کی بات ہے، ایک شخص کی طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت خراب ہونے پہ وہ شخص اپنی مسجد کے امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولانا مجھے دم کر دو. مولانا نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کو دم کر دیا. دم کرتے ہی اس کو آرام مل گیا، وہ گھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر تکلیف بڑھی. اس نے اپنی بچی کو بلایا، اے میری بیٹی ادھر آ، جا مسجد میں چلی جا، دار ارقم میں چلی جا، قاری یعقوب ہوں گے، ان کو بلا کے لا، ذرا مجھے دم کریں گے. وہ بچی دوڑی دوڑی آئی اور کہا کہ قاری صاحب ذرا گھر تو چلو، میرے ابا کے سر میں درد پڑ رہا ہے، میرے ابا کو تکلیف ہو رہی ہے. قاری یعقوب نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. جانتا تھا اگر آج منع کر دیا، اگر آج مدرسے سے گھر پہ جانے کے لیے منع کر دیا تو جب سال میں جلسہ آئے گا اسی بات کو لے کے بیٹھ جائے گا کہ واہ رے قاری یعقوب، جب میں نے تجھے اپنی بچی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا تو تو جب نہ آیا، آج تجھے ضرورت پڑی تو تو چلا آیا. قاری یعقوب نے اپنی لنگی کو سیدھا کیا، چادر الٹی سیدھی اوڑی، فوراً چودھری کے گھر پہنچ گئے اور سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر دم کیا پھر اس کو آرام مل گیا. قاری یعقوب صاحب آ کے لیٹے ہی تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ دوڑا ہوا آیا. اے قاری صاحب، میرے ابو کی تکلیف بڑھ رہی ہے، آپ میرے گھر چلیے، میرے ابو کو دم کیجئے. جب گھر پہنچ کے قاری صاحب دیکھتے ہیں تو محلہ اکٹھا ہے، محلہ شور و غل سے اکٹھا ہو رہا ہے اور سر پکڑ کے دہاڑے مار مار کے وہ چودھری رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے قاری صاحب، جب تم دم کرتے ہو مجھے سکون ملتا ہے، جب تم قرآن پڑھتے ہو مجھے سکون ملتا ہے. اے قاری صاحب، تم میرے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو. دیکھتے ہی دیکھتے قاری یعقوب پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اب سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. اب سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی گھر میں تلاوت شروع ہوئی درد ختم ہو گیا. چودھری نے کہا قاری صاحب آپ جا کے لیٹ جائیے، مجھے الحمدللہ سکون ہے. قاری صاحب اپنی مسجد میں آ کے لیٹ گئے. مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو محلے میں پھر ایک شور برپا ہو گیا، مجھے بچاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے ڈاکٹر کو دکھاؤ. ڈاکٹر کو بلا گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ڈاکٹر انجیکشن لگا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، درد کم نہیں ہو رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب کو پھر بلاؤ. اللہ اکبر! قرآن کا مقام بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی عظمت دکھلانا چاہتا ہوں، قرآن کی برکت بتانا چاہتا ہوں کہ جس قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا ہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کے پڑھنے کی رحمتیں کیا ہے. قاری یعقوب کو پھر بلایا گیا. قاری یعقوب نے کہا دیکھو بھائی چودھریوں، ایک بات سنو، اب تو زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بار بار یہاں آؤں گا تو بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوگا. بس ایک کام کر لو، اپنے موبائل میں قرآن فیڈ کرا لو اور اس کے پاس تم قرآن بجا کے رکھ دو. اور خدا کی قسم سہارنپور کا واقعہ، رسول پور گاؤں کا واقعہ موجود ہے، پٹھیڑ سے ملی ہوئی بستی ہے. کبھی جا کے دیکھ لینا. آج بھی اس شخص کے گھر والوں کو لوگ رسولیا کہتے ہیں. زمانہ خیران ہے، موبائل کے اندر قرآن کو بجا کے، ٹیپ کو بجا کے رکھ دیا گیا. اب صبح سے شام تک گھر میں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی اور سر سے درد ختم ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. ایک بچے کو یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ قرآن کی تلاوت 24 گھنٹے جاری رہنی چاہیے.
اللہ اکبر. ہر باپ ہر بیٹا، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے اور ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے. اس کے اوپر بھی میں توجہ ڈالوں گا. بچے نے موقع کو غنیمت سمجھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ میرے ابا کی ذرا سی خدمت ہے، میری ذرا سی ڈیوٹی ہے، موبائل کو چارج کرنا ہوتا ہے، ٹیپ کو چارج کرنا ہوتا ہے، بس تو اس کو لگا دے اور قرآن بجاتا رہے. قرآن بجتا رہا، سکون ملتا رہا. ایک دن جب رات کا آخر حصہ ہوا، وہ موبائل ڈاؤن ہو گیا، وہ ٹیپ ریکارڈر جس میں بج رہا تھا وہ بند ہو گیا. آخر موت تو تھی، موت تو آنی تھی. حضرت اسرائیل آئے اور روح کو پرواز کر کے لے کے چلے گئے. جب صبح آنکھ کھلی تو کوہرام مچ گیا. بیٹی وہاں کھڑی روتی ہے، ہائے میرے ابو ایک بار تو بول جا. بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، اپنی ایک آخری بات تو بتا دی ہوتی. آئے ماں کہتی ہے، اے میرے لال ایک بار مجھے بتا تو دے، تو دنیا میں چاہتا کیا تھا؟ میرے لال جیسا تو نے چاہا میں نے ایسا کیا ہے. میرے لال تیری خاطر بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. ادھر بوڑھا باپ سسکیاں لے کے رو رہا ہے، اے میرے بیٹے جب رات تو سویا تو ٹھیک تھا، ایک بار مجھے کہتا کہ ابا جان مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کی قسم میرے بیٹے میں تجھے رات بھر اپنے زانوں میں رکھتا اور ایک طرف قرآن رکھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا، تجھے یہ تکلیف نہ ہوتی. اے میرے بیٹے ادھر باپ، ادھر بھائی، ادھر بہن، ادھر بھتیجے، ادھر بیٹی، ادھر بیٹیاں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. اس شور و غل کے بعد اطلاع محلے میں ہو گئی، گاؤں اکٹھا ہو گیا، محلے میں شور مچ گیا کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے. اور انتقال بھی قرآن سنتے سنتے ہوا ہے. لوگوں میں چرچا ہو گیا، لوگوں نے کہا بڑا ایماندار تھا، بڑا نیک تھا، مرتا مرتا بھی قرآن سنتا گیا ہے. ذکر ہوا. الغرض قصہ مختصر یہ کہ لوگوں نے ان کو اس کے آخری مقام تک پہنچایا، قبرستان کے حوالے کر دیا، قبرستان میں دفنا کے آگے لوگ اکٹھا ہو گئے. ایک دن چرچا رہا، 2 دن چرچا رہا. دوسرے دن مولانا وہاں گئے اور پوچھا کہ چلو خیر و عافیت معلوم کر لیتا ہوں. جیسے ہی مولانا یعقوب گھر پہنچے، جیسے ہی قاری عارف صاحب گھر پہنچے، پہنچ کے دیکھتے کیا ہے کہ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، بتانا قرآن کی عظمت کا مقصد ہے. پوچھا کیا آواز آ رہی ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اور میرے بھائیو چلو رسول پور کا سفر کرتے ہیں. وہ بہن آج بھی موجود ہے. وہ بہن کہتی ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ میری شادی کا وقت تھا، میری شادی کا وقت تھا. میرے بھائی نے مجھے کہا اے میری بہنا میں تیری شادی خوشی سے دھوم دھماکے سے کرنا چاہتا ہوں. آج چل تو سہارنپور کے بازار میں چل، جس کپڑے کے اوپر تو ہاتھ رکھے گی وہ کپڑا تیرا ہوگا، جس لہنگا چننی کے اوپر تو ہاتھ رکھے گی وہ لہنگا چننی تیری ہوگی، جس روپٹے کے اوپر ہاتھ تو رکھے گی وہ روپٹہ تیرا ہوگا، جس تھان کے اوپر تو ہاتھ رکھے گی آج وہ تھان تیرا ہوگا. اے میری بہنا میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے آج بدا کر رہا ہوں، اپنے بھائی ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں. بہن بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے. بازار چلے گئے. بازار میں جانے کے بعد دکاندار سے کہا اے دکاندار میری بہن کو سب سے قیمتی کپڑا دکھاؤ. دکان والے نے 2000 کے سوٹ، 6000 کے سوٹ، 10000 کے سوٹ، کپڑے کا بل 60,000 روپے کا بنا کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی پوچھتا ہے میری بہنا تو خوش ہے؟ بہنا نے جواب دیا ہاں میرے بھائی، جب مجھے تیرے جیسا بھیا مل جائے، میری پسند کی چیزیں مجھے دینے والا بھائی مل جائے، یہ تیری بہن کیسے خوش نہیں ہوگی؟ بھائی کہتا ہے اے میری بہن اب تو خوش ہے؟ ہاں میں خوش ہوں. بہن کا بھی جواب سنو. بہن نے کہا اے میرے بھائی شادی کا موقع ہے، ہمارے گھر میں میری بھابھی تیری بیوی اب سے 20 سال پہلے ایک قرآن لے کے آئی تھی اور آج تک 20 سال ہو گئے ہیں اس کے کپڑے نہیں بدلے گئے ہیں. بھائی اس کے لیے بھی کپڑا لے لے. دکان والے سے بہنا نے کہا اے دکان والے صاحب ایک کوئی ہلکا سا کپڑا، سادہ سا کپڑا، 1 میٹر کپڑا مجھے قرآن کا جزدان سلوانا ہے، 1 میٹر کپڑا مجھے کوئی ہلکا سا دے دے. اور نوجوان ساتھیوں بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. جس بہن نے 60,000 کا کپڑا اپنے جسم پہ اوڑھنے کے لیے خریدا ہو،
اور میرے رب کے قرآن کے لیے دکان میں سب سے ہلکا کپڑا خریدتی ہو۔ بھائی کی ایمان کو غیرت نے للکار دیا۔ بھائی نے کہا اے میری بہنا، اپنے جسم کے لیے 60,000 کی شاپنگ کرتی ہو اور میرے رب کے قرآن کے جسم کے لیے 50 روپے کے میٹر کے کپڑے کی خریداری کرتی ہو۔ اے دکان والے، تیری دکان میں سب سے قیمتی میری بہنوں کے کپڑوں سے قیمتی اگر کوئی کپڑا ہے تو وہ دے۔ دکان والا اٹھا، جو سب سے قیمتی کپڑا دکان میں موجود تھا اس کپڑے کو اٹھایا، اس میں قینچی لگائی اور 1 میٹر کپڑا کاٹ کے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بہن روتی ہے اور بتاتی ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے بھائی کا صرف قرآن کی محبت میں اتنا سا عمل کرنا تھا اور میرے اللہ نے میرے بھائی کو وہ مقام بخشا ہے کہ اتنا زندہ رہا، شادی کے بعد اتنا قرآن سنا اور مرتے مرتے بھی قرآن کی تلاوت سنتا چلا گیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ بھائیو آج عہد کرو کہ کل کو سارے گھروں میں جتنے قرآن موجود ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سارے قرآنوں کو نئے کپڑے پہناؤ گی کوئی انشاءاللہ۔ سارے قرآنوں کو جتنے کپڑے بوسیدہ کمزور ہیں ان کو اٹھا کے ایک طرف دفنا دو، ادب کے ساتھ نکالو۔ ایسا نہیں کہ اس سے گاڑیوں کے گردے صاف کریں گے، اس سے بچوں کے ناک صاف کریں گے، نہیں، اس کو احتیاط سے اٹھاؤ، اس کو دفناؤ۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ قرآن سے جڑنے کی نسبت پر ایسے ایسے فیصلے زمینوں پہ اتارتا ہے تو یہ سارے قرآن والے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کو تم غلط کیوں کہتے ہو؟ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ کے علاقے میں ہی ایک عالم دین نے، حافظ قرآن نے پھانسی لگائی، کہ آپ کو نہیں پتا ہے؟ لاک ڈاؤن کے زمانے میں 100 گھر والوں نے، 100 گھروں نے اپنی مسجد کے امام کو گھر بھیج دیا کہ ہم تمہاری تنخواہ نہیں دے سکتے۔ اس کو بچے نہیں تھے، اس کا ظلم تھا کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس کا ظلم یہ تھا کہ قرآن اس کے سینے میں تھا۔ میرے بھائیو پھنسو گے، خدا کی قسم مارے آئیں گی، پکڑے آئیں گی، آزمائش آئیں گی۔ ابھی وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے وقت دیا ہے۔ آج مجمع میں، دار ارقم کے مجمع میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینا، ان علماء کا عہد لے لینا، ان علماء سے کی ہوئی غلطیوں کو معاف کرا لینا، نہیں تو یاد رکھنا کل حشر کے میدان میں جب اللہ بلائیں گے ادھر آ جاؤ، ان کو الگ، پردے کے پیچھے، تمہیں سب کے سامنے، پھر کہاں جاؤ گے؟ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ سب کی سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو سب قرآن پڑھائیں گے، سب قرآن والوں سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ، سارے دار ارقم سے محبت رکھو گے کوئی انشاءاللہ، سارے دار ارقم میں پڑھانے والوں سے محبت رکھو گے کوئی انشاءاللہ۔ آج کے بعد جس داڑھی ٹوپی والے حافظ قرآن کو دیکھو گے، اگر وہ تمہارے دروازے کے اوپر چندہ مانگنے کے لیے تو سب کو دو گے کوئی انشاءاللہ۔ اب گرمی کا زمانہ ہے، یہ چندے والا آئیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی قسم تو اس کو تھوڑی دیر اپنے گھر میں بٹھا لے اور روزہ افطار کرا دے، تجھے کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور اس کو روزہ افطار کرا کے 50 روپے دے دینا، لو مولانا یہ تمہارے مدرسے کی رسید ہے۔ سچ بتاؤ وہ تمہیں 1 سال تک یاد رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اور اگر تم نے اس کو ادھر افطار کا وقت ہے، ادھر اس کا حلق سوکھ رہا ہے، دن بھر سر پہ رومال رکھتا ہوا گلیوں گلیوں کوچوں کوچوں گھومتا پھرتا دار ارقم کے لیے، اس گلی سے اس گلی میں، اس گلی سے اس گلی میں، اس گنے سے اس گنے میں، تم نے کہا ابھی تو صبح کا موقع ہے، شام کو آ جانا۔ جب شام کو گئے، مولانا اب تو لیٹ ہو گئے، افطار کا ٹائم ہو گیا، تم صبح آ جانا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو جب تم ان علماء کے چکر لگواؤ گے تو پھر اللہ تمہارے کیسے چکر لگوائیں گے؟ یاد رکھو ان علماء کے بنا، ان علماء کے بغیر تمہارے گھروں میں نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نہ نمازیں صحیح ہو سکتی ہیں، نہ حج ادا ہو سکتا ہے، نہ زکاتوں کا پتہ ہوگا۔ بیٹی باپ سے نہ شرمائے، باپ بیٹے سے نہ شرمائے، ہر حیا کی چادر کو چاک ہو جائیں گے۔ ہر حیا والی عورتیں
بے لگام ہو جائے گی۔ یہ علماء کی برکت ہے، یہ جلسے کر کے تمہیں بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قرآن و حدیث مسجد میں آتے ہیں، چلتا پھرتا مکتب تبلیغی جماعت، اس جگہ سے اس جگہ، اس جگہ سے اس جگہ۔ میرے ایک دوست ہیں تیاگی، تلہیڑی بزرگ بس اسٹینڈ کے اوپر ہیں، میں ان کے ساتھ بازار میں بیج لینے کے لیے چلا گیا۔ وہ تیاگی جی کہتے ہیں مولانا بیٹھو، میں بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ میں نے کہا پوچھو بتاؤ۔ وہ تیاگی کہتا ہے 1 منٹ کی بات ہے، پرچی مت لکھنا۔ وہ کہتا ہے تیاگی، وہ بازار والا بیج والا کہتا ہے مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہاری برادری میں، تمہاری قوم میں اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے تبلیغی والے پھرتے ہیں، اتنے مدرسے والے پھرتے ہیں، اتنے حافظ پھرتے ہیں، اتنے مولوی پھرتے ہیں، اور کام ان کا صرف ایک ہے کہ تمہیں اللہ اور نبی کی بات بتاتے ہیں۔ آج وہ زندہ موجود ہے، میرے ساتھ چل کے دیکھ لینا۔ میں یوں حیران تھا، میرے اللہ یہ سوال کیسا کر رہا ہے، کہیں اس کے سوال میں تو پھنس نہ جائے، کیونکہ اس کا سوال ہی ایسا تھا کہ مولانا تمہارے یہاں مولوی الگ، مفتی الگ، قاری الگ، حافظ الگ، مدرسے الگ، مکتب الگ، جماعت والے الگ، ملاقات والے الگ، گشت والے الگ، 8 کے 8 دن کوئی نہ کوئی تمہارے دروازوں پہ کھڑا ہی رہتا ہے، مگر تمہاری قوم میں سدھار کیوں نہیں آتا ہے؟ اور وہ شخص کہتا ہے غیر مسلم ہے، کلمے کو جانتا نہیں، کلمے کا مطلب نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پربھو کی قسم اگر 8 دن میرے اوپر ایسی محنت میری مندر کا پنڈت آ کے کر دے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مندر سے اپنے سر کو جب تک نہ اٹھاؤں جب تک مجھے کچھ نہ مل جائے۔ یہ غیر مسلم کا جواب ہے۔